اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 20، آیت نمبر 124۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں اللہ پاک کی یاد یا اللہ پاک کا ذکر اور ساتھ میں قیامت کا ذکر، وہ والی کچھ آیات میں شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس میں لاسٹ والی ویڈیو میں بھی ہم نے پڑھی کہ جہاں قرآن پاک کے ساتھ ذکر ہے قیامت کا، اور یہاں اللہ پاک کے ساتھ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ذکر ہے قیامت کا۔ یہ جو قیامت کا اوورآل ٹاپک ہم دیکھ رہے ہیں، میرے خیال سے تو یہ سب سے ضروری ٹاپک، ایمان کے بعد ظاہری بات ہے، ایمان کے ساتھ بعد سب سے زیادہ ضروری جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے۔ نماز، اعمال میں نماز ہے، اور ماننے والی چیزوں میں وہ مطلب ایمانیات میں قیامت ہے، اور جو پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہ جو اعمال کی چیزیں ہیں، کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں نماز سب سے اوپر ہے۔ یہی اصل میں دین ہے، ایمان لانا، اللہ پہ ایمان لانا، توحید پہ ایمان لانا اور شرک نہ کرنا، اور نماز ادا کرنا، اور قیامت کا یقین رکھنا کہ ہم قیامت کے دن ان سب کا چیزوں کا جواب دیں گے۔ یہ اصل میں نٹ شل میں ایک لائن میں اگر دین کو بیان کرنا ہو تو دین یہی ہے۔ اس کے بعد باقی فروعی چیزیں ہیں۔ ظاہری بات ہے، جب آپ کمائیں گے تو اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے، اور 1 سال بعد روزوں کا ایک تربیت ہوگی جس میں نماز کی پابندی کرنی ہے اور روزے رکھنے ہیں، وہ ہے۔ اور کبھی زندگی میں موقع ملے تو حج ہے۔ اور باقی جھوٹ نہیں بولنا، وہ تو عام بھی ہماری کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، کسی دین میں، کسی ریلیجن میں بھی چلے جائیں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، رشوت نہیں دینی، یہ تو ساری عام جو ہماری انسانوں کو عام ہمارے قانون جو ہوتے ہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں، کسی بھی مذہب میں، وہ سارے ہی اس سب کو مانتے ہی ہیں۔ تو دین ہمارا جو ہے وہ اسی پہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، توحید پہ اور شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، اور قیامت کا یقین رکھنا کہ ہم نے اس سب کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے جا کے۔ تو یہ جو میں آیات شیئر کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ ہم خود پڑھیں، خود سے قرآن پاک کو سمجھیں، اپنی زبان میں سمجھیں اللہ پاک نے ہمیں کیا حکم دیے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہ چینل بھی بنایا ہے، تھوڑی سی اپنی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، لیکن مین مقصد ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ ہر آیت کا ریفرنس نمبر اوپر ہوتا ہے، آپ خود اپنے حساب کا ترجمہ پڑھیں، اپنے جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے وہ پڑھیں، لیکن پڑھیں صحیح، سمجھیں ضرور اس کو۔ اس آیت میں، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دو چیزیں بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی یاد، مینز اوپر اگر آپ عربی پڑھیں تو ذکر کی، اگین ذکر کی بات ہوئی، یا یاد دہانی، یہ میں پہلے بھی بار بار نماز کے لیے بھی، کہ نماز بھی ایک ذکر ہے، یاد دہانی ہے اصل میں۔ تو نماز بھی اصل میں 5 وقت اللہ پاک کی یاد دہانی کے لیے، کہ جو وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی کی یاد دہانی کے لیے ہم 5 ٹائم پیش ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی اصل میں مین کام، اصل میں مین مقصد اللہ کی یاد ہے۔ ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا کہ یہ میں غلط تو نہیں کر رہا، یہ اللہ نے منع تو نہیں کیا، اس کی کیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، یہ اللہ کی یاد دہانی ہے، ذکر کرنا، اس کا ذکر کرتے رہنا۔ تو اس سے جو روگردانی کرے گا، اس سے یہ نہیں کہ تسبیح پکڑ کے بیٹھ جاؤ تو اس سے کوئی روگردانی کر رہا ہے، وہ ذکر یا وہ یاد یا وہ نہیں، ہر چیز میں یاد رکھنا۔ وہ بھی ظاہری بات ہے، تسبیح کو غلط نہیں میں کہہ رہا، وہ بھی کریں، بیٹھیں، جس کے پاس جتنا ٹائم ہے اپنے چلتے پھرتے کرتے رہیں، صحیح ہے، لیکن اصل جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اپنے معاملات میں اللہ کو یاد رکھنا، اپنے جو کام کرنے ہیں اس میں یاد رکھنا کہ یہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر کام میں، کہ کہیں اس کو منع تو نہیں کیا، یہ یاد دہانی ہے اصل میں۔ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی،
ایک پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی زندگی بھی تنگی میں رہے گی. اب یہ ایک کویشچن ہے, اس کو بڑے کنٹیکس میں قرآن پاک سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے جو کہ ایمان ہی نہیں لاتے, جیسے یورپ میں لوگ ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں لوگ ہیں, تو ان کی زندگی جو ہے وہ تنگی میں تو نہیں ہوتی, وہ تو بڑی موج مستی یاشی وہ کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ ہے. تو تنگی کے مختلف میننگز ہو سکتے ہیں, سیٹسفیکشن ہو سکتی ہے, سیٹسفیکشن ان کے پاس نہیں ہے, یا یہ ہے کہ تنگی جو اللہ پاک تنگی کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ سیٹسفائی رہتے ہیں, یا مینز وہ ان کو اپنے اللہ پہ بھروسہ اور یقین رہتا ہے, یہ اس کی بھی بات ہو سکتی ہے. اچھا, اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب یہ مین چیز ہے جو کہ اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے بروز قیامت. تو اس کے بھی مختلف وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اب ہمارے لیے دنیا تو وہی ہے جو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس کے لذتیں اٹھا رہے ہیں, تو اس کو ایسا اندھا کر کے اٹھایا جائے گا, یہ اس کے لیے ایک سزا مقرر کر دی جائے گی. جو اللہ کی یاد سے غافل رہے گا, جو اس کو روگردانی کرے گا اسے, تو اس کو ایک سزا کے طور پر اٹھایا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اندھا کر کے اٹھایا جا رہا ہے, جو اللہ کی یاد ان کو تھی ہی نہیں. تو قیامت والے دن جو ہمیں یہ ساری سزائیں جزائیں ملنی ہیں اس کو یاد رکھنا ہے. اسی سلسلے میں یہ آیات بھی شیئر کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیر.